بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس دنیا میں اللہ پاک نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے، اور ہر چیز میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی خیر پوشیدہ کر کے رکھی۔ بعض دفعہ کسی چیز کے ظاہر کو دیکھ کر یا اس سے پہنچنے والی وقتی تکلیف اور پریشانی کو دیکھ کر بندے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس چیز میں کیا فائدہ ہوگا، اس میں کیا مقصد ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عقل اور فہم، سوچ یہ بہت محدود ہے۔ اس وقت گرمی اپنے عروج پر ہے، شدت حرارت ہے، اور یہ ایک ایسا موسم ہے کہ جب یہ شدت اختیار کرتا ہے تو انسان کو جسمانی طور پر اس سے ایک بے چینی کی سی کیفیت پیدا ہوتی۔ تو ظاہر کی آنکھ اور ظاہر کی عقل یہ کہتی ہے کہ گرمی ایک تکلیف والی چیز ہے، اور پتہ نہیں اس کے اندر اللہ پاک کی کیا حکمت ہوگی، کیوں یہ زیادہ ہو گئی، اس سے تو نقصان محسوس ہو رہا ہے، پریشانی محسوس ہو رہی ہے، اور انسان جسمانی طور پہ بے چین ہے، آرام کم ہو گیا ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اللہ کی ہر نعمت خیر سے بھری ہوئی۔ اسی لیے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ اس کائنات کے وہ بہت سارے حشرات اور وہ کیڑے جو خالصتاً زہر آلود ہیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، جو زمین پر رینگتے ہیں نا۔ اب سانپ سے، بچھو سے انسان کو کیا خیر کی توقع ہے؟ بلکہ آج انسان اگر کوئی مثال دیتا ہے تو کہتا ہے فلاں کی مثال تو سانپ کی ہے، فلاں بچھو ہے انسان کے لیے، کیونکہ ان کے مادے میں زہر ہے، ڈنک مارنا ہے۔ اب اگر ظاہر کی آنکھ اور عقل سے انسان دیکھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کائنات میں یہ سانپ، بچھو اور یہ ڈسنے کاٹنے والے حشرات الارض، یہ کیڑے، یہ درندے اللہ نے کیوں پیدا فرمائے۔ لیکن حضرت نے معارف القرآن کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، فرمایا ہم انسان کو اللہ کی اس نعمت کا اندازہ نہیں کہ روزانہ اس دنیا میں، اس کائنات میں جب صبح صادق ہوتی ہے، صبح کا وقت ہو جاتا ہے، فرمایا مشرق کی طرف سے ایک زہر آلود ہوا چلتی، ایک زہریلی ہوا چلتی ہے، اور اتنی زہریلی ہے کہ اگر وہ انسان کی ناک کے نتنوں میں چلی جائے، اندر چلا جائے، سانس کھینچ لے تو اس کی موت ہو جائے۔ لیکن دیکھیں آج تک کسی نے سنا ہے کہ صبح زہریلی ہوا گئی اور انسان مر گیا؟ نہیں ہوا نا۔ تو فرمایا کہ جب یہ ہوا چلتی ہے تو اللہ کی کریم ذات کو دیکھیں کہ وہ زہریلی ہوا اللہ نے خوراک بنا دی، کن کی؟
ان حشرات الارض کی. یہ جتنے حشرات الارض ہے یہ صبح کے وقت میں فرمایا اپنا منہ کھول کے مشرق کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ زہریلی ہوا کو یہ کیا کرتے ہیں اپنی خوراک بنا دیتے ہیں. ان کے جسم کے اندر چلی جاتی ہے, ان کو ان کی خوراک مل جاتی ہے, اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے اور انسان کا وجود اور جان بچ جاتی. تو ہمیں تو نہیں پتا کہ اللہ کے کس عمل کے اندر کتنی بڑی حکمت پوشیدہ ہے. اس لیے ظاہر کی سوچ سے تو لگتا ہے کہ بھئی گرمی بہت بڑھ گئی, اب پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسے گزارا ہوگا, اور اس میں پھر بجلی کے لوڈ شیڈنگ الگ مصیبت بنی ہوئی ہے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں, یہ موسم یہ بھی کچھ کم نعمت نہیں ہے. ہمیں تو چونکہ یہ چیز ذرا زیادہ ملی اور مفت میں ملی ہے تو اس لیے ہمیں بوجھ لگتا ہے, لیکن یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ وہ ہمارے مغربی ممالک اور دنیا کا وہ حصہ جہاں سورج کی رسائی اور جہاں سورج کا وجود بہت کم وقت کے لیے آتا ہے, وہ لوگ باقاعدہ سورج کی تپش کو لینے کے لیے کئی کئی میل سفر کر کے پہنچتے ہیں, اور ایسے حصے دنیا کے اندر بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ باقاعدہ سن بات لیا جاتا ہے. یعنی سورج کی تپش کو اور اس کی کرنوں کو اپنے جسم کے اندر سمونا اور اپنے جسم کے اوپر لگانا. کیوں؟ آج ان کی سائنس اور میڈیکل کی تحقیق یہ ہے کہ سورج کی تپش جہاں جتنی زیادہ لگتی ہے وہاں رہنے والوں کے جسم اتنے ہی زیادہ موذی امراض سے محفوظ ہو جاتے ہیں. کتنے ہی امراض ایسے ہیں کہ جو اللہ پاک اس سورج کی گرمی سے ان کو مار دیتے ہیں. اب یہ نعمت ہمیں میسر ہے, لیکن چونکہ گرمی کا ظاہری وجود لگ رہا ہے تو وہ نعمت آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئی. اور اس سے بڑھ کر ایک بحیثیت ایک مسلمان کے کہ جب یہ گرمی کا وجود بڑھتا ہے, قرآن کریم نے اس انسان کو, اہل ایمان کو احساس دلایا کہ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. جب انسان کو گرمی زیادہ لگے نا, ہمیں یاد ہے ہمارے استاد صاحب تھے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب نور اللہ مرقدہ, وہ جامعہ کے ہمارے مادر علمی بنوری ٹاؤن کے ناظم تعلیمات تھے طویل عرصے کے, اور بلا شبہ ولی کامل تھے, ولی کامل تھے. اللہ سے تعلق انتہائی مضبوط تھا, درویش منش آدمی تھے. تو اکثر کیا ہوتا جب گرمی آتی تو کبھی لائٹ چلی گئی جامعہ میں, پنکھے بند ہوتے, طلبہ پریشان ہوتے, تو فوراً استاد جی یہ آیت پڑھتے قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا, کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بندے یہ تو دنیا کی گرمی ہے, جہنم کی آگ کی حرارت اور تپش اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اس دنیا کی گرمی کو اپنے جسم پر محسوس کر کے اگر آج تمہیں تکلیف ہے تو اس سے ایک بات سوچ لو کہ وہ قیامت کی گرمی اور جہنم کی گرمی اور اس آگ کی گرمی کا کیا عالم ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں ایک احساس دلانے والی اور ہمیں بیدار کرنے والی نعمت ہے. اگر انسان تھوڑا سا فکر کرے, احساس پیدا کرے, تو بحیثیت ایک مسلمان ہمیں اس گرمی سے ایک عبرت کا سبق مل رہا ہے کہ آج اگر یہ پنکھا بند ہو گیا, لوڈ شیڈنگ ہو گئی, کیا الیکٹرک والوں نے پیچھے سے لائٹ بند کر دی اور گرمی ہے, پسینہ آ گیا, تو ہر ایک پاگل بن کے کبھی وہاں جا رہا ہے, کبھی یہاں جا رہا ہے, کبھی غسل کر رہا ہے, کبھی ٹھنڈا پانی پی رہا ہے, کبھی کپڑوں کو گیلا کر رہا ہے, کبھی کھڑکی ڈھونڈ رہا ہے. وہ سارے اسباب آج کی دنیا ڈھونڈ رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ پنکھا رکے نہیں, ہے نا.
کبھی اس دنیا کو جنریٹر پہ لایا گیا، پھر یو پی ایس پہ لایا گیا، پھر اس قسم کے پنکھے بنے، اب سولر سسٹم پہ دنیا جا رہی. ساری باتوں کا مقصد کیا ہے دوستو؟ کہ یہ پنکھا رکے نہیں. یہ رکے گا تو مجھے گرمی ہوگی. تو اگر یہ گرمی آج برداشت نہیں ہے، یہ پنکھا رک جائے، گرمی برداشت نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، تو یہ کمزور انسان کیوں نہیں سوچ رہا کہ کل جب قبر میں اترنا ہے، کل جب میدان قیامت میں جانا ہے، کل جب سورج نے سر پہ آنا ہے، کل جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جانا ہے، تو وہ گرمی میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اسی لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ 7 خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملی. معلوم ہوا کہ اس دن کی گرمی بڑی سخت ہے. انسان کسی سائے کی تلاش میں ہوگا کہ مجھے وہ سایہ مل جائے، کسی طریقے سے مل جائے. تو بھئی اس سے تو ایک بہت بڑا سبق اور عبرت کا پیغام مجھے اور آپ کو مل رہا ہے کہ ہم نے اس گرمی سے بچنے کی کیا تیاری کر رکھی، اس آگ سے، اس کی تپش سے، اس کی لو سے، اس کی حرارت سے بچنے کی کیا تیاری میرے اور آپ کے پاس ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ چیزیں اللہ کی حقیقت میں نعمت ہے جو بندوں کو ایک احساس دلا دیتی ہے کہ بھئی یہ تو مختصر دنیا ہے، یہاں کی تکلیف بھی مختصر ہے. چلو پنکھا بند ہوا 1 گھنٹے بعد پھر کھل جائے گا، بند ہوا پھر کھل جائے گا. کل ہم نئی چیز لے آئیں گے، پھر پنکھے چلتے رہیں گے، ساری چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ایک اور سبق کیا ملتا ہے؟ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو، اس کی بے چینی اور اس کی پریشانی کو محسوس کر کے اس کی غمخواری اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کا فکر کرنا. آج اگر میں نے اپنی ساری کوشش کر لی اور ایسی رہائش لی، ایسی ترتیب کی کہ بھئی میری جب لائٹ جاتی ہے تو ساتھی کہتے ہیں ہم نے دوسری لائن رکھی ہوئی ہے، ایکسٹرا لائن ہے، وہ کنورٹ کر لیتے ہیں، فوراً لائٹ آ گئی، وہ گئی، سٹینڈ بائی جنریٹر ہے، وہ چل پڑتا ہے. میں تو بہت سکون میں ہوں. لیکن یہ سکون میرے پاس ہے کیا میرے اطراف میں میرے سب مسلمان بھائیوں اور اس آبادی کے پاس یہ نعمت موجود ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آدھے سے زیادہ شہر میں 14 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس شہر کی 60% آبادی وہ کمزور طبقے پر مشتمل ہے، کچی آبادیاں ہیں، گھر مختصر ہے، سمٹے ہوئے ہیں؟ ہماری مستورات اس میں کیسے زندگیاں گزار رہی ہے، بچے کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ ایک دل کے اندر ایک احساس ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ بھئی اگر میرے پاس یہ سہولیات موجود ہیں، مجھے اللہ نے اگر راحت دی ہے، وسعت دی ہے، سہولت دی ہے، تو بھئی سب سے پہلی ہمدردی تو یہ ہے کہ بھئی ہم اپنی اس راحت کا تذکرہ ہر ایک کے سامنے نہ کریں. آج ہم اتنے بڑے بیوقوف بن جاتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے اپنی تکلیف بیان کرتا ہے تو ہم تو پک گئے یار، 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، پک گئے. تو ہم فوراً کہتے ہیں بھائی ہمارے تو 1 منٹ کے لیے کبھی لائٹ نہیں جاتی، ہم تو لوڈ شیڈنگ سے جو ہے وہ دور ہے. تو بھئی اگر اس مسلمان بھائی کے پاس وہ نعمت میسر نہیں ہے تو میں کیوں اس موقع پر اس کو ایسی باتیں کر کے اس کی تکلیف اور اس کی بے چینی اور پریشانی کو بڑھا رہا ہوں؟ اس کے سامنے اظہار نہ کرے. کیا ہم نے اپنے بزرگوں کے اور بڑوں کے حالات نہیں پڑھے کہ وہ کبھی بھی ایسا کوئی عمل نہیں کرتے تھے کہ جس سے کسی کے وجود کو تکلیف ہو جائے؟ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اکابرین میں ایک بزرگ گزرے، مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے. تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو بڑا شوق تھا جب آم کا موسم آتا، جیسے آم کا موسم آ رہا ہے نا ابھی، تو وہ آم بہت شوق سے کھاتے تھے. لیکن طلبہ کہتے ہیں جب حضرت آم استعمال فرما لیتے، دسترخوان سمیٹ لیتے،
تو اس کے جو چھلکے ہوتے تھے وہ تھیلی میں ڈال کر دیوبند کے قصبے کے باہر کی کچرا کنڈی میں جا کے پھینکتے تھے، اور طلباء سے کہتے تھے بھئی یہاں قریب پھینکو گے، یہاں دائیں بائیں کی ساری آبادی غریب آبادی جو عام نہیں کھا سکتے، اب ہم اپنے چھلکے جا کر پھینک دیں، ان کو کیا احساس دلائیں، ان کو تکلیف میں ڈالیں۔ یہ بات بہت چھوٹی اور معمولی لگتی ہے، لیکن احساس انسانیت وہ الگ دنیا کا نام۔ اس لیے آج یہ راگ الاپنا اور یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے کہ انسانیت کا احساس ہو، انسانیت کا احساس ہو انسان، اور یہ کہہ کر میں ایک پیر ایک گاڑی میں رکھوں پھر جا کے دوسرا پیر دوسری گاڑی میں رکھوں۔ احساس انسانیت تو عمل کا نام ہے، میں اپنے وجود سے ثابت بھی تو کروں کہ مجھے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا، پڑوس کا، ان کا احساس بھی ہے۔ تو اس لیے بھئی اللہ نے اگر کسی کو وسعت دی ہے، یہ تو نیکی کا موقع ہے۔ مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ وہ خیر سے، برکت سے، راحت سے خالی نہیں ہے دوست۔ تو آج تو بڑا موقع ہے، آپ کو اللہ نے سہولت دی ہے، تلاش کریں کہاں جا کر بھئی ہم پانی کا نظام قائم کر سکتے ہیں۔ کتنا بڑا شہر کا حصہ ایسا ہے کہ جو بیچارے پانی کے لیے دنوں تک ترستے ہیں، بچے وہاں پانی کے ڈبے لے کر گھومتے ہیں، کبھی وہاں سے بھرا، کبھی یہاں سے بھرا، کبھی مسجد گئے اس خادم نے بھگایا، کبھی وہاں گئے اس نے بھگایا، پانی کی تکلیف ہے۔ کیا اس موقع پر اس شہر کے متمول طبقے پر یہ اخلاقی ذمہ داری نہیں کہ ہم جا کر ان کی پانی کی ترتیب کریں؟ یا صرف یہ حل ہے کہ ہم حکومتوں کی غیبتیں کرتے رہیں کہ جی فلاں نے کام نہیں، انہوں نے نہیں کیا، آپ کر لیں، میں اور آپ مل کے کر لیں۔ کتنا ممکن ہے کہ ہم اگر اس کی بات کی فکر کر لیں، اپنے کسی صاحب استطاعت ساتھی کو متوجہ کر دیں کہ بھئی فلاں جگہ پانی کا مسئلہ ہے، آپ پانی کی کوئی سبیل بنا دیں، پانی کی کوئی ترتیب بنا دیں۔ برف والے سے بات کر لیں کہ بھئی میری طرف سے آج 1000 روپے کی برف جو ہے نا، وہ آپ اپنی طرف سے جس کو مستحق سمجھتے ہیں آپ اس کو تقسیم کر دیں۔ یہ پانی کے کین ملتے ہیں، یہ خرید لیں، بغیر کسی کو بتائے ہوئے چلے جائیں، قریب میں جو بھی مناسب آبادی ہو وہاں پر پانی کو تقسیم کر لیں۔ یہ نیکیوں کے موقع ہیں۔ گرمی کے موسم میں اللہ پاک اپنے بندوں کو نیکیوں کا یہ موقع دینا چاہتے ہیں، بشرطے کوئی قدم تو بڑھائے۔ ہمارے پاس تو خیر کے مواقع موجود ہیں۔ آپ دیکھیں، پہلے ان بزرگ حضرات سے پوچھیں، پہلے شہر میں کتنی جگہ ایسی ہوتی تھی کہ جگہ جگہ پر پانی کی ٹینکیاں بنی ہوتی، اس پر لکھا ہوتا تھا سبیل، وقف سبیل فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر یہ پانی کی ٹینکی روڈوں کے کناروں پر جگہ جگہ بنی ہوئی ہوتی تھی، لوگ اس سے پانی پیتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ سارے خیر کے مواقع اور کچھ حالات کی وجہ سے وہ سب چیزیں ختم ہو گئی، چلی گئی، رخصت ہو گئی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، گرمی کے موسم سے ظاہری تکلیف تو ہے میرے اور آپ کے جسم کو، لیکن حقیقت میں اگر اس کی گہرائی میں آپ جائیں تو اللہ نے اس کے اندر بہت بڑی نعمتیں رکھی ہوئی۔ اور ایک آخری بات کہ اس موسم میں ہوتا کیا ہے، دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی، ایسا ہی ہے نا؟ آپ نے جب سردی آتی ہے تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں بڑی ہو جاتی۔ اس لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا، جب موسم سرما مومن کے لیے وہ ٹھنڈی غنیمت ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ دن میں روزہ رکھ سکتا ہے، دن چھوٹے ہو گئے نا، دن میں روزہ رکھ سکتا ہے، رات کو تہجد پڑھ سکتا ہے۔ اس موسم کی خیر یہ ہے۔ اب اس موسم کے اندر کیا ہے، اب دن لمبے ہو گئے، راتیں چھوٹی ہو گئی، اب دن میں روزہ رکھنا بہرحال مشکل ہے، لیکن اگر ایک بندہ ہمت کر کے روزہ رکھے گا تو اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اب راتیں مختصر ہے، نیند کا وقت کم ملتا ہے، لیکن اگر کوئی ہمت کر کے آرام کے تقاضے کو دبا کر اٹھتا ہے تو اس تہجد کا اجر بھی اللہ کی شان کے مطابق ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل بات مجھے آخری عرض کرنی ہے کہ اس میں دن بڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دن جب بڑے ہو گئے تو وہ بہت سارے امور خیر، وہ نوافل جو عام طور پہ ہمیں جس کا موقع کم ملتا ہے، تلاوت کا موقع کم ملتا ہے، کسی کی خدمت کا موقع کم ملتا ہے، اور
دینی کتابوں کے مطالعے کا موقع کم ملتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھیں کم ملتی ہے، لیکن اب دن بڑے ہیں آپ کے پاس، یہ سارے خیر کے کام ہو سکتے ہیں. ظہر سے عصر تک ایک لمبا وقت ہے، آپ آرام بھی کریں پھر بھی آپ کے پاس 1-1.5 گھنٹہ فارغ ہوتا ہے. انسان اپنی تلاوت کا معمول پورا کرے، اپنی تسبیحات پوری کریں، کوئی بھی مستند معتبر خیر کی کتاب لے کر اس کا مطالعہ کریں. یہ خیر اس موسم کے اندر تو ہو سکتی ہے، ویسے نہیں ہو سکتی. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستوں؟ تو بھئی کوشش کریں گے، اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ہاں، ایک دوسرے کی فکر، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کا خیال کرنا. کوئی مسلمان بھائی تکلیف میں، ان کے گھر پانی کا مسئلہ ہے، ٹھنڈے پانی کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، پنکھا ان کا خراب ہو گیا ہے، کوئی چیز، ٹھیک ہے بھئی میں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کر سکتا ہوں، اتنی سہولت ہے، جا کے خاموشی سے دروازے میں 100 روپے کی برف آپ صبح دے دیں، اپنے 5 پڑوسیوں کو دیکھ لیں، تھوڑی تھوڑی خدمت کرتے ہوئے جائیں. آپ دیکھیں یہ خدمت اللہ کو اس موقع کی کتنی زیادہ پسند ہو. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ بزرگوں کے ختمات پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. 3 مرتبہ پڑھیں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ.
3 مرتبہ پڑھے یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. نفس اور شیطان کے وساوس سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ تمام طلبہ عزیز کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے. یا اللہ علم سیکھ کر پوری دنیا میں ایک ایک فرد کے پاس، ایک ایک شخص کے پاس، ایک ایک قوم کے پاس یا اللہ ہدایت کی دعوت لے جانے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ جتنے ساتھی، جتنے طلبہ، جتنے محبت کرنے والے یہاں تشریف لائے، یا اللہ اس ذکر کی مجلس میں شریک ہوئے سب کے آنے کو قبول فرما دے. سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں، برکتیں، وسعتیں، سعادتیں، راحتیں، نعمتیں اور سب سے بڑھ کر یا اللہ اپنی رضامندی کی نعمت نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سے رضامندی کا اور ہم سے یا اللہ خوش ہونے کا اعلان فرما دے. ہم سب کو یا اللہ، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے مرحومین کو، کل امت مسلمہ کے مرحومین کی یا اللہ بلا حساب و کتاب مغفرت فرما دے. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے. قبلہ اول کو آزادی کی نعمت نصیب فرما دے. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو یا اللہ جنت کا باغیچہ فرما دے. تمام سلسلوں کا فیض یا اللہ ان کو ان کی قبر میں نصیب فرما دے. ہمارے حضرت شیخ و مرشد حضرت مولانا محمد شاہ نقشبندی صاحب مسکین پور شریف والے دل کے عارضے میں مبتلا ہے، دل کی تکلیف میں ہے. دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. سب اکابر اساتذہ اکرام کی عمر صحت میں اللہ خوب برکتیں نصیب فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم.